نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا اولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال۔ اور جو آگ میں ہیں وہ جہنم کے داروغوں سے کہیں گے آپ اپنے رب سے دعا کرتے کہ وہ ہم پر ایک دن کچھ عذاب یا عذاب کا ایک دن ہلکا کر دے۔ داروغہ فرشتہ کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول نشانیاں نہ لاتے تھے؟ کافر کہیں گے کیوں نہیں؟ فرشتے کہیں گے تو تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا نہیں مگر بھٹکتے پھرنے کو۔ گزشتہ کل آپ نے سماعت کیا تھا کہ جہنمی جن کی وجہ سے جہنم میں گئے وہ اپنے سرداروں سے عذاب ہلکا کرنے کے لیے کہیں گے، لیکن وہ سب آپس میں ایک دوسرے کو کہیں گے آج ہم سب برابر ہیں اور آگ میں ہیں اور اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا کہ جب کافر اپنے سرداروں سے مایوس ہو جائیں گے تو پھر وہ جہنم پر جو مامور فرشتے ہوں گے ان کی طرف رخ کر کے کہیں گے کہ آپ ہی اپنے رب سے دعا کر دیں کہ دنیا کے دن کی ایک مقدار ہمارے عذاب میں تخفیف ہو جائے۔ تو فرشتے انہیں جواب دیں گے کہ بتاؤ کیا تمہارے پاس تمہارے اللہ کے رسول نشانیاں نہ لاتے تھے؟ کیا انہوں نے واضح معجزات تم پر پیش نہ کیے تھے؟ مراد یہ ہوگی کہ اب تمہارے لیے عذر کرنے کی کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔ کافر لوگ انبیاء علیہم السلام کے تشریف لانے کو تسلیم کریں گے اور اپنے کفر کا بھی وہ اقرار کر لیں گے کہ ہاں دنیا میں ہم نے کفر کیا اور انبیاء علیہم السلام دنیا میں آئے اور انہوں نے اللہ کا پیغام ہمیں دیا تھا لیکن ہم نے نہیں مانا۔ تو اب فرشتے انہیں کہیں گے کہ ہم کافروں کے حق میں دعا نہیں کرتے، لہٰذا تم خود ہی اپنے رب سے دعا کر کے دیکھ لو کہ وہ تم پر ایک دن کے لیے عذاب کو ہلکا کر دے، لیکن بہرحال تمہارا دعا کرنا بھی بیکار جائے گا کیونکہ وہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ جہنم میں جانے کے بعد اب کوئی نہ عذر قبول ہوگا اور نہ کوئی دعا قبول ہوگی۔ پھر آگے سنیے، فرمایا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ۔ بے شک ضرور ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں مدد کریں گے، اور اس دن بھی جس دن گواہ کھڑے ہوں گے اور جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہ دے گی اور ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ یہاں سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ضرور ہم اپنے رسولوں اور ان پر ایمان لانے والوں کو غلبہ عطا فرما کر، مضبوط حجت دے کر اور ان کے دشمنوں سے انتقام لے کر دنیا کی زندگی میں بھی ان کی مدد کریں گے اور قیامت کے دن بھی ان کی مدد کریں گے کہ جس دن فرشتے رسولوں کی تبلیغ اور کفار کی تکذیب کی گواہی دیں گے، اور اگر اس دن کافر اپنے کفر کے متعلق کوئی بھی عذر پیش کریں گے تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وہ قیامت کے دن ان سے نہیں مانا جائے گا، اور وہ توبہ کریں گے قیامت کے دن لیکن ان کی کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور اس دن وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ دیکھیے کہ کیسے اگر آج کوئی اللہ اور اللہ کے رسول اور ایمان والوں کی مدد نہیں کرتا، لیکن اللہ نے یہاں پر بتا دیا کہ اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ ہم اپنے رسولوں کے اور ان پر ایمان لانے والوں کو غلبہ عطا فرما کر اور مضبوط حجت دے کر ان کے دشمنوں سے انتقام لے کر دنیا کی زندگی میں بھی ان کی مدد کریں گے۔ اگر آج بھی کوئی کفر کا نظام لاگو کرنا چاہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں کفر کے نظام اور سودی نظام
کو लागू कर कर हम जीत जाएंगे, वो जीतेंगे नहीं। उनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर इंतकाम लेगा, क्योंकि वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुंतिकाम, अल्लाह जो है वो अज़ीज़ भी है, वो गालिब भी है और वो इंतकाम लेने वाला भी है। तो ये तो पहले भी हुआ है, ये अब भी हो रहा है, लेकिन बचेगा कोई भी नहीं, क्योंकि चलेगा तो मेरे रब का कानून चलेगा, और चाहे कोई कितना भी वो अपनी कोशिशें कर ले। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वलक़द आतैना मूसल हुदा व औरसना बनी इसराईलल किताब हुदन व ज़िक्रा लिउलिल अलबाब, और बेशक हमने मूसा को रहनुमाई अता फरमाई और बनी इसराइल को किताब का वारिस किया, अक्लमंदों की हिदायत और नसीहत के लिए। इस आयत करीमा में अल हुदा लफ्ज़ आया, वलक़द आतैना मूसल हुदा, कि बेशक हमने मूसा को रहनुमाई अता फरमाई। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये जो लफ्ज़ हुदा है, इससे मुराद तौरात है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दिए जाने वाले मौजिज़ात हैं, कि जो उनकी कौम के लिए रहनुमाई और हिदायत हासिल करने का ज़रिया थे। और ये भी मुफस्सिरीन ने यहाँ पर लिखा कि इससे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अता किए जाने वाले वो कसीर उलूम भी मुराद हो सकते हैं, कि जो दुनिया में और आखिरत में नफ़ामंद है। और बनी इसराइल को जिस किताब का वारिस बनाया गया था, उस किताब के बारे में बताया कि वो तौरात थी, और फरमाया कि ये किताब अक्लमंदों के लिए हिदायत और नसीहत है। यहाँ पर बतौर ख़ास अक्लमंदों का अल्लाह ने ज़िक्र किया, तो ये इसलिए किया गया कि इस किताब की हिदायत और नसीहत से फ़ायदा यही लोग उठाते हैं कि जिनके पास अक्ल होती है। और कुरान से भी फ़ायदा उसे ही मिलता है कि जो इससे नसीहत लेना चाहे और इससे हिदायत लेना चाहे, और वो उसे हिदायत ज़रूर मिलती है कि जो इसकी तरफ आना चाहेगा उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान से हिदायत मिलेगी। और हकीकत में वही अक्लमंद है कि जो हिदायत और नसीहत लेकर उस पर अमल करे। कुरान ने उसे अक्लमंद कहा। फिर फरमाया, फस्बिर इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन वस्तग़फिर लिज़ंबिका वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका बिलअशिय्यि वल इब्कार, तुम सब्र करो, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, और अपनों के गुनाहों की माफ़ी चाहो और अपने रब की तारीफ़ करते हुए सुबह शाम उसकी पाकी बोलो। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि इससे जो पहली वाली आयत में अल्लाह ने अपने रसूलों और ईमान लाने वालों की मदद का जिक्र फरमाया, अब यहाँ से अब क्योंकि वो मदद तो आएगी, लेकिन उस मदद से पहले जो काफिरों की तरफ से तकलीफ़ें पहुँच रही थी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इरशाद फरमाया कि ये जो कुफ़ार की तरफ से आपको तकलीफ़ें पहुँच रही हैं, महबूब आप अपनी कौम की तकलीफ़ों पर सब्र करते रहें, कि बेशक अल्लाह ने जो आपसे वादा किया है, अल्लाह का वादा सच्चा है, और उसने जिस तरह पहले रसूलों की मदद फरमाई, इसी तरह वो आपकी भी मदद फरमाएगा, आपके दीन को गालिब करेगा और आपके दुश्मनों को हलाक करेगा, और आप अपनी उम्मत के गुनाहों की माफ़ी अपने रब से मांगे। क्या देखिए कैसे अल्लाह को अपनी उम्मत से, महबूब करीम की उम्मत से भी कितना प्यार है। फरमाया कि आप अपने उम्मत के गुनाहगारों की गुनाहों की माफ़ी तलब करें और अल्लाह की इबादत करने पर हमेशा कायम रहें। यहाँ पर हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, ये जो अल्लाह ने फरमाया ना कि वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका बिलअशिय्यि वल इब्कार, और अपने रब की तारीफ़ करते हुए सुबह शाम उसकी पाकी बोलो, तो आप फरमाते हैं सुबह शाम अल्लाह की पाकी बोलने से मुराद 5 नमाज़ें मुराद है। यानी 5 नमाज़ें आप भी इस्तिकामत के साथ कायम रहें, और अपनी उम्मत को भी ये पैगाम दिया गया नमाज में। और यहाँ पर एक और बात काबिल गौर है कि फरमाया वस्तग़फिर लिज़ंबिका, कि अपनों के गुनाहों की माफ़ी चाहो। यहाँ पर बाज़ लोगों ने गलतियाँ भी की हैं, और इसका तर्जुमा करते हुए तो याद रखिए कि आयत के इस हिस्से में मुफस्सिरीन फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब होना मुतअय्यन नहीं, बल्कि इसका एहतिमाल है। और इस सूरत में इसके 2 माना बन सकते हैं। वो दोनों माना मैं आपके सामने रख दूँ। एक तो आपने अभी सुन लिया कि ए हबीब आप अपनी उम्मत के गुनाहों की माफ़ी चाहें, और दूसरा माने का जो एहतिमाल हो सकता है वो मुफस्सिरीन ने फरमाया ये हो सकता है, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर बिल फ़र्ज़ कोई मासियत
واقع ہو تو اس سے استغفار واجب ہے۔ تو اگر کیونکہ نبی جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں اور ان سے گناہ ہو سکتا نہیں، کیونکہ یہ ناممکن ہے، تو یہاں پر یہی بات علماء نے لکھ دی۔ آگے ارشاد فرمایا ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغہ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع البصیر۔ بے شک وہ جو اللہ کی آیتوں میں کسی ایسی دلیل کے بغیر جھگڑا کرتے ہیں جو انہیں ملی ہو، ان کے دلوں میں نہیں مگر ایک بڑائی کی ہوس جس تک یہ پہنچ نہیں پائیں گے، تو تم اللہ کی پناہ مانگو، بے شک وہی سنتا اور دیکھتا ہے۔ اس آیت میں جھگڑا کرنے والے کون لوگ ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد کفار قریش ہیں، اور یہ لوگ تکبر کیا کرتے تھے، اور ان کا تکبر کیا تھا؟ تکذیب کرنا، رسول اللہ کو جھٹلانا اور انکار کرنا۔ تو فرمایا کہ یہ کیوں کیا، اس کا سبب کیا بنا، اور انہوں نے کفر کو اختیار کیا، لیکن انہوں نے یہ گوارا نہ کیا کہ کوئی ان سے اونچا ہو، اور انہوں نے کفار قریش کی ذہنیت کو اللہ نے اس آیت کریمہ میں بیان کیا کہ ان کا یہ فاسد خیال ہوا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیں گے تو یہ ہماری اپنی جو بڑائی ہے، یعنی کفار قریش کی اس وقت سرداری تھی، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے ان کو نبی مان لیا تو ہماری بڑائی جاتی رہے گی اور ہمیں امتی اور چھوٹا بننا پڑے گا۔ یعنی اللہ کے رسول کو نبی ماننا یہ سمجھتے تھے کہ ان کے امتی بن کر گویا کہ ہم چھوٹے ہو جائیں گے، حالانکہ اللہ نے فرمایا انہیں بڑا بننے کی ہوس ہے، اس لیے انہوں نے میرے محبوب سے دشمنی کی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لوگ جس چیز کی ہوس رکھتے ہیں اسے نہ پا سکیں گے اور انہیں بڑائی میسر نہ آئے گی، بلکہ رسول اللہ کی مخالفت اور انکار اور ان لوگوں کے حق میں ذلت اور رسوائی کا سبب بنے گی۔ تو اے پیارے حبیب، آپ حاسدوں کے مکر اور ان کی سازشوں سے اللہ کی پناہ مانگے۔ آپ نے مرد مومن کا بھی سنا تھا، جب اس نے ساری باتیں بیان کر دی تھی تو آخر میں اس نے کیا کہا تھا؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور اپنے تمام کام اسی کو سونپ دیے۔ اب دیکھیے یہ بھی ہمارے لیے بھی یہاں پر بھی یہ پیغام ہے کہ اللہ نے فرمایا محبوب جو حاسد ہیں، جو اپنا مکر کرنا چاہتے ہیں اور جو سازش کر رہے ہیں، آپ ان سے اللہ کی پناہ مانگیں، کیونکہ یقیناً فرمایا کہ رب العالمین ہی جو ہے وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، وہی اقوال جو ہیں وہ سنتا اور ان کے احوال کو دیکھتا ہے، تو وہی رب العالمین ان کے خلاف آپ کی مدد کرے گا اور آپ کو ان کے شر سے بچائے گا۔ یہاں پر ایک آخری بات بیان کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، یہاں ایک نفسیات بھی بتائی گئی ہے، اگر ہمارے اندر ہو تو اس نفسیات کو ہمیں ختم کر دینا چاہیے۔ اور وہ نفسیات کیا ہے؟ قرآن نے وہ نفسیات بتائی کہ جو بندہ ضد بازی کرنے والا ہوتا ہے، جس کے اندر ضدی پن ہوتا ہے اور جھگڑا کرنے کی عادت ہوتی ہے، دو عادتیں جس کے اندر ہوں، کہ بات بات پر جھگڑنے والا اور ضد بازی، تو ایسے لوگوں کے لیے نقصان کیا ہوتا ہے؟ ضد بازی کرنے والے اور جھگڑنے والوں کے لیے وہ حق قبول کرنا یہ سب سے بڑی رکاوٹ اس کی بن جاتی ہے، کہ اس کے سامنے سچائی ہوگی لیکن وہ سچائی کو نہیں مانے گا، اور ایسا شخص اس کی عادت یہ ہوتی ہے کہ ہر معاملے میں اپنی ہی رائے کو حرف آخر سمجھتے ہیں۔ جو ضدی لوگ ہوتے ہیں اور جو جھگڑنے والے لوگ ہوتے ہیں، اگر ان کی کوئی رائے ہو تو سمجھتے ہیں بس میری رائے جو ہے وہ آخری رائے ہے، اس کے برخلاف وہ کوئی رائے کو قبول کرنا گوارا نہیں کرتے۔ اور ان لوگوں کی حرکت پھر یہ ہوتی ہے کہ یہ دوسروں کو ہمیشہ نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور حق قبول کرنے سے بہت دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ضد بازی اور جھگڑنا اور دوسروں کو نیچا دکھانے والے لوگ یہ کبھی حق کو قبول نہیں کرتے۔ یہ قرآن نے ایک نفسیات بتائی، تو ایسی بیماری سے اگر ہو تو ہمیں اپنے اندر سے یہ دور کرنی چاہیے۔ ہر بات میں ضد نہیں ہونی چاہیے، اگر سامنے سچائی آ رہی ہے تو سچائی کو مانے، اسی میں عزت ہے، اس میں ذلت نہیں۔ ذلت اس میں ہے کہ نہیں مان رہا، وہ سچائی کو دیکھ کر بھی نہیں مان رہا، جیسے کہ آج کل سب
اگر دیکھیں جیسے ابھی ہوا الیکشن میں، اب دیکھیں یہ کیا ہے، صرف ضد بازی میں اور وہ اپنی، لیکن سچائی ان کے سامنے سارا پردہ فاش ہو رہا ہے، لیکن نظر نہیں آ رہا، حق نظر نہیں آ رہا، حق کو قبول نہیں کر رہے، اور نیچا دکھانے میں ہر ایک بندے کو لگا ہوا ہے۔ آپ پورا آل راؤنڈ دیکھیں یا ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، اپنے گھر بار میں دیکھیں تو یہ بہت چل رہا ہے۔ دیکھیے قرآن کیسا سمجھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرما، باعمل بااخلاق باحیا بنا دے۔ اللہ ہمارے اندر جتنی خرابیاں برائیاں ظاہر میں باطن میں ہو، اللہ تو اپنے فضل و کرم سے قرآن کی برکت سے ہماری ساری ظاہری باطنی بیماریاں اخلاقی ہوں گناہوں والی، اللہ سارے گناہ کے امراض سے ہمیں شفا عطا فرما دے۔ یا رب العالمین ہماری خیالات کو اچھا کر دے، نظریات میں مولائی کریم جو ہیں ہمیں اچھا کر دے۔ رب کریم ہر قسم کی بدگمانیوں سے، بد کرداریوں سے، غرور تکبر سے، دوسروں پر ظلم و ستم کرنے سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا رب العالمین اپنے اور اپنے حبیب کی پسند کا بندہ بنا دے۔ رب کریم ماہ شعبان المعظم کا آغاز ہو گیا، یہ میرے آقا کا مہینہ، رب کریم ماہ شعبان المعظم میں ہمیں اس کا احترام کرنے اور اس میں کثرت سے تیرے محبوب پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن حکیم کی تلاوت اور ماہ رمضان کی تیاری مولائی کریم اس مہینے میں ہمیں خوب کرنے کی توفیق عطا فرما، اور صحت عافیت کے ساتھ ماہ رمضان سے ملنا ہمیں نصیب فرما۔ ماہ رمضان کے روزے رکھنا، اس میں خوب عبادت کرنا ہمیں نصیب فرما۔ یا رب العالمین تو ہم سے راضی ہو جا۔ مولائی کریم ماہ شعبان المعظم کے اس پورے مہینے کو ہمارے لیے امن و سلامتی والا، خیر والا، برکت والا، عافیت والا بنا دے۔ رب کریم ہم سب کو اسلام پر زندگی عطا فرما، خاتمہ بالایمان فرما، ہم سب کے دین و ایمان کی حفاظت فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ سب کی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔